अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। बहुत दिनों बाद आई हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो वो तो ज़िंदगी में चलती रहती हैं। बस हमको अपना बेस्ट देना है, चाहे किसी की समझ में आए, चाहे ना आए। बस जो आप लोग हैं वो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लाइक और कमेंट्स करेंगे और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू करते हैं। अगले रोज़ मैं थाने पहुंचा तो एक निहायत ही अहम इत्तला मेरी मुंतज़िर थी। मैंने जिन होशियार किस्म के पुलिस एहलकारों को चौधरी की कड़ी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी थी, उनमें से एक मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने फौरी तौर पर उसे अपने कमरे में बुला लिया। इस सादा लिबास एहलकार का नाम मुमताज़ खान था। मैंने पूछा, मुमताज़ खान, तुम खासे बेचैन दिखाई दे रहे हो, कोई ख़ास बात है? बात के ख़ास या आम होने का फ़ैसला तो आप ही करेंगे जनाब, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। मैंने जो गैर मामूली बात नोट की है वो मैं आपको बताने आया हूँ। वो गैर मामूली बात कौन-सी है? मैंने उससे जल्दी से पूछा। वो बोला, चौधरी, फरजंद अली गुज़िश्ता 2 रोज़ से खुफ़िया तौर पर जीरे मोची को ढूँढ रहा है और जीरा मोची पिंड से गायब है। और ये इत्तला तुम 2 रोज़ बाद मुझ तक पहुँचा रहे हो? मैंने उसे कड़े तेवरों से घूरकर कहा। उसने लजाजित आमेज अंदाज में कहा, मलिक साहब, मैंने अर्ज किया ना, चौधरी फरजंद अली ये काम निहायत ही खामोशी और खुफिया तौर पर कर रहा था। मुझे आज ही सुबह इसकी खबर हुई है। मैंने कदरे नरम लहजे में कहा। फिर पूछा, ये जीरा मोची कौन है भाई? कांस्टेबल ने बोला, जनाब, जीरा कंगनी वाला का ही रहने वाला है। इसके बूढ़े माँ बाप वहीं गांव में रहते हैं। बाप का नाम वजीर हुसैन, वो भी मोची है। इधर पिंड में ही जूते की मरम्मत की दुकान है उसकी। तुम जीरे मोची के बारे में क्या जानते हो? एक नंबर का लोफर और लफंगा है जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या वो भी अपने बाप के साथ उसकी दुकान में जूतों की चप्पलों की मरम्मत का काम करता है? नहीं जनाब, कांस्टेबल ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। उसे तो आवारागर्दी और बदमाशी करने से ही फुर्सत नहीं है। काम क्या खाक करेगा? मैं सोच में पड़ गया। चौधरी फरजंद अली को एक ऐसे शख्स की तलाश क्यों थी जो औबाश, आवारा और गुंडा था? फिर खास बात यह है कि चौधरी निहायत राजदाराना अंदाज में उसे ढूंढ रहा था। मैंने सादा लिबास कांस्टेबल से पूछा, मुमताज़ खान, तुमने बताया है कि जीरा मुची कंगनी वाला से गायब है। क्या तुमने इस बात की तस्दीक कर ली है? जी हाँ, मैंने चंगी तरह पता कर लिया है जनाब। जीरा मुची कब से नजर नहीं आया? मैंने उससे सवाल किया। उसने बताया, जब से अमीर अली और सफिया की लाशें बेरी वाले खो से बरामद हुई हैं। मैंने पूछा, वो 3-4 रोज से गायब है, लेकिन इसके घर वालों को इसके बारे में कोई तशवीश नहीं है? ये अजीब सी बात नहीं है? उसके घर वालों के लिए ये अजीब बात नहीं है मलिक साहब। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने उससे पूछा। मुमताज़ खान ने कहा, वो पहले भी अक्सर कई कई दिनों के लिए घर से गैर हाजिर रहता है। उसके घर वालों को उसकी आदत है और उसकी इस आदत से वो लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन जीरे की गैर हाजिरी से चौधरी के पेट में क्यों मरोड़ उठ रहा है? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। और वो कमबख्त भी उसी दिन से क्यों गायब है जब से मतरूक कुएं से 2 लाशें निकाली गई हैं? कांस्टेबल मुमताज़ खान ने ख्याल आराई की। मलिक साहब, मुझे तो लगता है जीरे मोची का इस मामले से कोई ना कोई गहरा ताल्लुक ज़रूर है। मैं भी उसी अंदाज में सोच रहा था, लेकिन मैंने अपनी सोच को सादा लिबास कांस्टेबल मुमताज़ खान पर आया होने नहीं दिया और कहा, ठीक है, तुम फौरी तौर पर वापस कंगनी वाला जाओ और चौधरी की सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखो। जो हुक्म मलिक साहब। वो सैल्यूट करने के बाद चला गया। वो दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने पीछे से उसको आवाज़ दी और उससे कहा, मैंने कहा, तुम सबसे पहले जाकर अपने दूसरे दोनों साथियों से मुलाकात करो और उन्हें ताकीद करो कि वो खुफिया तौर पर जीरे मोची का सुराग लगाने की कोशिश करें। अगर जीरे के बारे में कोई अहम इत्तला मिले तो फौरी तौर पर मुझे मुतला किया जाए। अगर मुमकिन हो तो इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करके थाने ले आए। मैं समझ गया जनाब, वो पुरएतमाद अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। आप फिक्र ना करें। उसके जाने के बाद मैंने एएसआई मंजूर अली को अपने कमरे में बुलाया। वो मेरे पास आया तो मैंने उससे सारी सूरत हाल समझाने के बाद कहा, मंजूर इलाही, तुम्हें जितने सिपाहियों की ज़रूरत हो उन्हें मुंतखब करके एक छापामार टीम तश्कील दो और नहायत ही राजदाना अंदाज में आसपास के इलाके में जीरे मोची की तलाश शुरू कर दो और ये कोशिश करो कि वो मिल जाए, और जैसे ही उसका सिराग मिले उसे फ़ौरन गिरफ्तार करके यहाँ ले आओ। उसने तसल्ली आमेज़ लहजे में मुझे यकीन दिलाया, मलिक साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ये काम इस तरह करूँगा कि मक्खन में से बाल निकल जाता हो जैसे। शाबाश, मैंने खुद दिल से उसकी तारीफ़ की और
اور اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں چودھری فرزند علی سے پہلے جیرے موچی پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ ہماری کامیابی اس بات سے مشروط ہے کہ جیرا چودھری کے ہتھے نہ چڑھنے پائے۔ وہ پرعزم لہجے میں بولا، میں اپنی سی کوشش کروں گا جناب، آگے جو مولا کو منظور ہو۔ منظور الہی، تم منظور الہی ہو، میں نے اس کے فراخ سینے پر انگلی ٹکاتے ہوئے کہا۔ مولا کو جو منظور ہوگا وہ ہمارے حق میں ہی بہتر ہوگا۔ وہ زیر مسکرایا اور میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اسی روز بطور احتیاط پیش بندی کرتے ہوئے پولیس کے مخبروں کو بھی ریڈ الرٹ کر دیا۔ آئندہ 2 روز تک حالات غیر یقینی رہے۔ تیسرے روز ایک اہم اطلاع مجھ تک پہنچی۔ وہ اطلاع جیرے موچی کے بارے میں تھی۔ اطلاع دینے والا پولیس کا پرانا مخبر تھا۔ اس کا نام نبی بخش تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی بہت مفید معلومات مجھ تک پہنچاتا رہا تھا۔ اتفاق سے وہ میرا پرانا واقف کار بھی تھا۔ نبی بخش نے مجھے بتایا کہ جیرا موچی ایمن آباد کے چودھری دلدار حسین کے ڈیرے پر پایا جاتا ہے۔ میں نے اسی روز دوپہر کے بعد ایک ہوشیار قسم کے صحت مند حوالدار کو ساتھ لیا اور واہنڈو جانے کے لیے بس میں سوار ہو گیا اور ایمن آباد پہنچ گیا۔ اس بس میں سفر کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ یہ ایمن آباد کے اندر سے گزرتی تھی۔ جب ہم چودھری دلدار حسین کے ڈیرے پر پہنچے تو سپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ڈیرا گاؤں سے ذرا ہٹ کر واقع ہوا تھا۔ ڈیرے کے چاروں جانب ہرے بھرے کھیتوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ ڈیرا 3 نیم پختہ کمروں پر مشتمل تھا۔ ان کے ساتھ ہی ایک باڑا بنا ہوا تھا جہاں 5 بھینسیں اور دوسرے مویشی بندھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں ٹوکا یعنی جانوروں کو کاٹنے والے چارے کی مشین تھی اور اس کے ساتھ ہی کٹے ہوئے چارے کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ باڑے سے باہر بائیں جانب میں کچھ فاصلے پر خشک بھوسے کے 2-3 ڈھیر پڑے ہوئے تھے جن کی اونچائی 10-12 فٹ سے کم نہیں تھی۔ ڈھیروں کے اوپر مٹی کی تہ جما دی گئی تھی تاکہ موسم کی دست و برد سے محفوظ رہ سکیں۔ ڈیرے میں ہماری ملاقات ایک عمر رسیدہ شخص سے ہوئی۔ وہ ہماری وردیوں کو دیکھتے ہی سہم گیا۔ یہ تو اسے دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جیرا موچی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے سوال کیا، جیرا کہاں پر رہے چاچا؟ آپ جیرے سے ملنے آئے ہیں؟ اس نے الٹا سوال مجھ سے کر دیا۔ یہاں تو کوئی جیرا نہیں رہتا۔ حوالدار نے اسے کالر سے پکڑ لیا اور سخت لہجے میں کہا، چاچا ہم پوری تسلی کر کے یہاں آئے ہیں، سیدھی طرح بتاتے ہو یا؟ میں نے اسی وقت چونک کر ڈیرے کے دوسرے کمرے کی جانب دیکھا۔ وہاں مجھے غیر معمولی نقل و حرکت نظر آئی۔ میں نے حوالدار کو اس جانب متوجہ کیا اور خود بھی دوڑتے ہوئے ادھر بڑھ گیا۔ میں نے بروقت حرکت کی تھی۔ اگر ہمیں تھوڑی سی بھی تاخیر ہو جاتی تو یقینی طور پر وہ شخص ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا، جسے میں نے ایک کھڑکی سے نکل کر دوسرے کمروں کی اخوی جانب جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ حوالدار مجھ سے پہلے اس پر جھپٹ پڑا۔ اس وقت وہ شخص ڈیرے کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حوالدار نے اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ہاتھ ڈال کر اسے دیوار پر سے کھینچ لیا اور بڑے ماہرانہ انداز میں اسے زمین پر پٹخ دیا۔ وہ جیرا موچی تھا۔ حوالدار نے اس کی صورت دیکھتے ہی اسے پہچان لیا تھا۔ یقینی بات تھی کہ اس نے ہمیں عمر رسیدہ شخص کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ جیرا موچی خاصا جیدار ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی اور حوالدار کو دھکا دیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی حوالدار نے اسے دوبارہ گھیر لیا۔ میں نے یہ صورتحال دیکھی تو آگے بڑھ کر ڈیرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیرے موچی نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بڑک ماری، پھر دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اوئے حوالدار ہٹ جا میرے راستے سے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے حوالدار کو جھانسا دے کر اس کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس کی اس حرکات و سکنات سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کبڈی کا اچھا کھلاڑی تھا۔ میں نے ایک ہاتھ جیرے موچی کی گردن پر رسید کرتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا، اوئے سور کی اولاد، قانون کو تڑی دیتا ہے؟ میں ابھی تمہاری ساری تڑی اور ساری بدماشی ناک کے رستے باہر نکالتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے جیرے موچی کو لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لیا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش تو کی پر میں نے اسے بری طرح دھنک کر رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہانپنے لگا۔ اس کی ناک پھٹ گئی تھی اور چہرے پر خون نظر آ رہا تھا۔ اسی دوران میں حوالدار نے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی تھی۔ ہماری اس مارا ماری سے موقع پا کر عمر رسیدہ شخص وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے ڈیرے کے اندر اور باہر تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ جیرے موچی کی ساری تن فن غائب ہو چکی تھی۔ ہم اسے گرفتار کر کے چودھری دلدار حسین کی حویلی میں لے آئے۔ میں نے علیحدگی میں چودھری کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر ہم جیرے کو اپنے ساتھ لے کر بذریعہ بس تھانے پہنچ گئے۔ میں نے 2 خوفناک صورت والے کانسٹیبلوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور جیرے موچی کو ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے ذرا تھانے کے ادب و آداب سکھاؤ، میں اس کے بعد اس سے بات کروں گا۔ وہ جلاد صورت کانسٹیبل جیرے موچی کو لے کر ٹرائل روم کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے جیرے کے چیخنے چلانے اور بلبلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اسی دوران میں نے اچھی طرح سوچ کر یہ طے کر لیا تھا کہ جیرے موچی کو کس طرح گھسنا ہے
اور کس صورت گھسنا ہے۔ 15-20 منٹ بعد جیرا موچی میرے کمرے میں موجود تھا۔ دونوں کانسٹیبلوں نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے تھام رکھا تھا۔ میں نے مذکورہ کانسٹیبلوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور جیرے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ حوالدار بھی اس وقت میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے جیرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، پھر سلگتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، کچھ ہوش ٹھکانے آئے یا کوئی کسر باقی ہے؟ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، مائی باپ میرا قصور تو بتا دیں۔ حوالدار نے اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے کہا، اوئے کھوتی دے کھر، جب ادھر چودھری دلدار حسین کے ڈیرے پر بڑکے مار رہے تھے اس وقت تمہیں یہ مائی باپ یاد نہیں آئے تھے؟ مجھ سے بھول ہو گئی سرکار، وہ گھگھیایا۔ اب میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا، ہم تمہیں اس کا موقع ہی نہیں دیں گے کہ تم ایسی ویسی کوئی حرکت کرو۔ حوالدار نے اس کی پنڈلی پر ایک ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا۔ وہ بلبلا اٹھا اور رحم طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم کنگلی والا سے فرار ہو کر احمد آباد کیوں گئے تھے؟ وہ تو میں محنت مزدوری کرنے گیا تھا سرکار، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے ابھی کافی کسر باقی ہے۔ ملک صاحب یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا، حوالدار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آپ ایک رات کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں، صبح تک روا دواں ہو جائے گا۔ میں نے جیرے موچی کو حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ ایک رات کے لیے تمہارا ہوا، میں صبح اس سے پوچھ گچھ کروں گا۔ اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ ہم انسان کی کھال کو ادھیڑ کر کس طرح اس کے جوتے بناتے ہیں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائے ملک صاحب، حوالدار کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ میں اسے یہ بھی بتا دوں گا کہ ان جوتوں سے ہم ان جیسے کنٹٹے بدماش کا سر کس طرح پوپلا کر دیتے ہیں۔ میں رات والے عملے کو ضروری ہدایت دے کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اس ہدایت میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ کسی بھی وقت چودھری فرزند علی کو جیرے موچی کی گرفتاری کی بھنک نہیں ملنی چاہیے۔ یہ بات تو طے شدہ تھی کہ امیر علی اور صفیہ والے اس واقعے سے جیرے موچی کا کوئی گہرا تعلق تھا۔ اس معاملے میں چودھری فرزند علی کس حد تک ملوث تھا، اس کا اندازہ جیرے سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ چودھری فرزند علی نے مجھ سے بہت سی باتیں چھپائی تھی، میں بھی اسے بے خبری میں گھیر لینا چاہتا تھا۔ جیرا موچی سر جھکائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ گزشتہ رات کی خاطر تواضع اسے بڑی راس آ گئی تھی۔ اس کے سارے کسبل نکل چکے تھے اور تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے 1 گھنٹے کی پوچھ گچھ کے جواب میں جیرے نے جو تفصیلات بتائی تھی اس سے اس کا اقبال جرم بھی کہا جا سکتا تھا۔ میں اس کے اقبال جرم کا خلاصہ یا اس کے بیان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جیرے موچی نے امیر علی اور صفیہ کے قتل کا اقرار کرتے ہوئے بتایا تھا کہ صفیہ شروع ہی سے اسے بہت پسند تھی اور بہت اچھی لگتی تھی۔ 1-2 مرتبہ اس نے صفیہ کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن صفیہ نے اسے پوری طرح لتاڑ دیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ جیرے کی اچھی طرح سے بے عزتی کی تھی، بلکہ اسے دھمکی بھی دی تھی کہ آئندہ اگر اس نے کبھی صفیہ کو میلی نگاہ سے دیکھا تو وہ چودھری سے اس بات کی شکایت کرے گی، اس کی چمڑی کھنچوا دے گی۔ جیرا بخوبی جانتا تھا کہ چودھری فرزند علی صفیہ کے باپ کا دوست تھا اور ان کے گھر اس کا آنا جانا بھی تھا۔ جیرا چودھری سے دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ چودھری کی جگہ اگر کوئی عام شخص ہوتا یا کوئی اور شخص ہوتا تو جیرا اس کی پرواہ نہ کرتا۔ چودھری مختلف قسم کے چھوٹے موٹے جرائم میں جیرے کا پشت پناہ بھی تھا، اس لیے صفیہ کے معاملے میں جیرے کے پاس صبر کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ امیر علی کی آمد نے جیرے کے جذبات رقابت کو ہوا دی۔ جب جیرے کو پتہ چلا کہ صفیہ امیر علی سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہے تو اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں امیر علی کو اس جسارت پر مزہ چکھانے کا منصوبہ ترتیب دے رہا تھا۔ صفیہ پر تو اس کا کوئی بس نہیں چل سکتا تھا۔ اس نے سوچا امیر علی کو وہ ضرور عبرت نگاہ بنا دے گا۔ وہ اپنے منصوبے پر عمل کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ ایک دن چھوٹے چودھری نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ چودھری جیرے سے چھوٹے بڑے الٹے سیدھے کام لیا کرتا تھا۔ چودھری نے اسے نہایت رازداری سے حکم دیا کہ کوئی مناسب موقع دیکھ کر امیر علی کو ٹھکانے لگا دے۔ جیرا کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ چودھری نے امیر علی کو ٹھکانے لگانے کے احکامات 14 دسمبر ہفتے کی صبح جاری کیے تھے۔ جیرا تو پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ چودھری نے اس کے دل کی بات کہہ کر اس کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ وہ امیر علی کی کڑی نگرانی کرنے لگا۔ دوسری ہی روز الگ صبح اسے یہ نادر موقع مل گیا۔ اس روز اتوار تھا اور دسمبر کی 15 تاریخ۔ جیرے نے امیر علی اور صفیہ کو نہایت ہی پراسرار انداز میں گاؤں سے نکل کر کھیتوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان کا رخ جی ٹی روڈ کی جانب تھا۔ ان کی چال اور ڈھال اور رفتار سے جیرے کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کس ارادے سے گاؤں سے نکلے جا رہے تھے۔
इसे 100% यकीन था कि अमीर अली सफिया को भगाकर ले जाने का इरादा रखता था। जीरे ने उनका ताक़ुब किया और बेरी वाले खो के नज़दीक उन्हें जा लिया। वो दोनों जीरे की आमद से बेखबर आगे बढ़े जा रहे थे। अचानक जीरे को यूं महसूस हुआ जैसे किसी नादिना कुव्वत ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया हो। शायद वो जज्बा रकाबत था जिसने इसके सोचने और समझने की सलाहियतें मफकूद कर दी थी। चौधरी ने अमीर अली को ठिकाने लगाने का हुक्म दिया था, लेकिन जीरा उस वक्त होश व हवास से बेगाना हो चुका था। उसने उसी जज्बे जुनून ने रंग से मगलूब होकर उन दोनों पर गंडासे के बेदरेग वार करना शुरू कर दिए। जब उसे ज़रा होश आया तो वो 2 इंसानों की जान ले चुका था, 2 इंसानी जानों को मौत के घाट उतार चुका था। अब उसे इस फिक्र ने सताया कि सफ़िया की बाबत चौधरी को क्या जवाब देगा। उसके शैतानी जहन में फिलफौर तौर पर एक मंसूबा तैयार हो गया। उसने अमीर अली और सफ़िया की लाशों को मतरूक कुएं में फेंक दिया। बादे अज़ा उसने कुएं के आसपास अपने कारनामे के आसार को ख़त्म किया और खामोशी से घर आ गया। और उसने सफ़िया वाले मामले से अपने हाथ बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसी रोज़ चौधरी ने उसे अपनी हवेली में बुलाया और अमीर अली और सफ़िया के बारे में इस्तिफ़सार किया। जीरे ने अपने मंसूबे के तहत कमाल जुरात का मुज़ाहरा करते हुए ला इल्मी का इजहार किया। चौधरी थोड़ी देर तक उससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा, लेकिन वो अपनी बात पर डटा रहा कि अमीर अली और सफ़िया के बारे में उसे कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानता। नाचार चौधरी इस नतीजे पर पहुंचा कि सफ़िया अमीर अली के साथ फ़रार हो गई थी। उसके बाद चौधरी इतवार का पूरा दिन आलिया बेगम के साथ उसके हमराह मुख्तलिफ जगहों पर तलाश करता रहा। फिर नाकाम होकर दूसरे रोज़ 16 दिसंबर को सफ़िया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए वो मेरे पास थाने पहुंचा। इस वाक़े के बाद 1 माह खैरियत व आफियत से गुजरा। फिर जब मतरूक कुएं से सफ़िया और अमीर अली की लाश बरामद हुई तो जीरे मोची को अपनी मौत वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगी। उसे अपनी आफियत खतरे में नजर आने लगी। उसे सिर्फ पुलिस का ही डर नहीं था, बल्कि चौधरी के इताब का निशाना भी उसे बनना पड़ता था। उसने गांव से फरार होने में ही अपनी आफियत जानी और सीधा एमनाबाद पहुंच गया। उसका ख्याल था कि फिल वक्त चौधरी दिलदार हुसैन से ज़्यादा महफूज पनाहगाह कोई और नहीं हो सकती और न उसे किसी और जगह मैसर आ सकती है। उसी दौरान एक कांस्टेबल ने मुझे आकर इतला दी कि चौधरी फरजंद अली थाने में आया है। मैंने बेसाख्ता कहा, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। उसके बाद मैं जीरे मोची को दोबारा हवालात में भेजकर बंद करवा दिया और हेड कांस्टेबल रियाज को ज़रूरी हिदायत देने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। चौधरी आज अकेला ही आया था। मुझ पर नज़र पड़ते ही उसने कहा, मलिक साहब, मैंने सुना है आपने मेरे ख़ास आदमी को कैद कर रखा है और उसको हवालात में बंद कर दिया है। किस बंदे का जिक्र कर रहे हैं जनाब? मैंने खुश्क लहजे में पूछा। हम तो बंदे पकड़ते ही रहते हैं। वो बोला, जीरा मोची मलिक साहब। अच्छा, मैंने तमस्खुरा अंदाज में कहा। जीरा मोची आपका बंदा है चौधरी साहब? मेरे रवैये ने उसे परेशान कर दिया। वैसे वो पहले ही कुछ कम परेशान नहीं था। उसने कहा, जी बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जनाब। मैंने कहा, मुझे तो लगा था कि जीरा मुझे अल्लाह का बंदा है और आप कह रहे हैं कि वो आपका बंदा है। वो गड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, बंदे तो सब अल्लाह के ही है चौधरी साहब। आपने जीरा मुची को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मलिक साहब? उसने पूछा। कांस्टेबल रियाज अहमद कमरे में दाखिल हुआ और एक कोने में खड़ा हो गया। मैंने चौधरी की बात का जवाब देते हुए कहा, कोई ख़ास सिलसिला नहीं है चौधरी साहब, पर आप जीरे मुची के लिए इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं चौधरी साहब? मैं काफ़ी दिनों से उसे तलाश कर रहा हूँ। बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गया, लेकिन फ़ौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। संभल कर बोला, मैं जीरे से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। एक छोड़ 10 बातें करें चौधरी साहब, मैंने कहा। मैंने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, इस थाने को अपना ही घर समझे। मेरे अंदाज ने उसकी परेशानी को और बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर तशवीश के साए लहराने लगे। मैंने हेड कांस्टेबल को इशारे से बुलाया और कहा कि रियाज अहमद, चौधरी साहब को इज़्ज़त और एहतराम के साथ हवालात में पहुंचा दो। हेड कांस्टेबल ने बिजली किसी तेज़ी के साथ हरकत की और देखते ही देखते चौधरी के हाथों में कानून के जेवर पहना दिया। ये सारा अमल पलक झपकते ही हुआ था। चौधरी सटपटा कर रह गया और हैरत आमेज़ खौफज़दा नज़र से मुझे देखने लगा और बोला, मलिक साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ज़रा सी देर में ही उसे मामले की संगीनी का एहसास हो गया था। उसके बाद तो उसकी चोल ही बदल गई। वो धमकी आमेज़ लहजे में बोला, मलिक सफदर हयात, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मैंने कांस्टेबल से कहा कि चौधरी को अलग हवालात में बंद करना। चौधरी मेरे इस हुक्म पर सटपटा कर रह गया और मुझे धमकियाँ देने लगा।
یہ ہتھکڑیاں کھلوا دو ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤگے۔ میں نے کہا چودھری فرزند علی، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، اب میرا کھیل شروع ہوگا۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ جیرے موچی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، اور وہ بھی پوری تفصیل کے ساتھ۔ وہ چیخ کر بولا، جیرے موچی کی تو میں ماں، وہ فحش گوئی پر اتر آیا تھا۔ میں نے کہا چودھری، یہ تھانہ ہے، ذرا ہوش سنبھال کر بات کرو، مزید مجھے کسی سختی پر آمادہ نہ کرو۔ وہ غصیلے لہجے میں بولا، ملک صفدر حیات، تم ابھی اس علاقے میں نئے آئے ہو اور آتے ہی تم نے بڑی غلطی کر دی اور غلط جگہ پہ ہاتھ ڈال دیا۔ ابھی بھی موقع ہے، یہ ہتھ کڑی کھول دو، میں تمہاری پہلی غلطی سمجھ کر اسے معاف کر دوں گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں ذرا دوسری قسم کا تھانے دار ہوں، تمہارا اندازہ بالکل غلط ہے کہ میں نے کسی غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اب یہ ہتھکڑیاں نہیں کھلیں گی۔ وہ چیخ کر بولا، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے ملک صفدر حیات، میں تمہاری وردی اتروا سکتا ہوں، میرے بہت اوپر تک تعلقات ہیں، میں ڈی سی سے تمہاری شکایت کروں گا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا، چودھری تم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو مگر قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ اپنے اس تعلقات کی دھمکی کسی اور کو دینا، میں ان گیدڑ بھپکیوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں بلا وجہ کسی کو ہتھکڑی نہیں لگاتا، اور ضرورت پڑنے پر ڈی سی کو ہتھکڑی پہناتے ہوئے بھی ذرا نہیں گھبراؤں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک مجھے مختلف طریقوں سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ شام تک پورے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ نئے تھانے دار نے چودھری فرزند علی کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا ہے۔ جیرے موچی کی نشاندہی پر میں نے وہ گنڈاسا بھی برآمد کر لیا جو واردات کے بعد اس نے ایک جگہ زمین کھود کر دبا دیا تھا۔ آلۂ قتل میرے قبضے میں آ چکا تھا۔ جیرے نے دوہرے قتل کا اقبالی جرم کر لیا تھا، اس لیے آلۂ قتل پر اس کی انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ویسے بھی اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور عدالت میں بھی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اب چودھری فرزند علی کے اقرار جرم یا انکار جرم سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیرے موچی کا اقبالی جرم چودھری کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے کافی تھا۔ چودھری نے جیرے موچی کو امیر علی کے قتل کی ذمہ داری سونپی تھی۔ قانون کی نظر میں چودھری اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ دوسرے دن چودھری کے لیے بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں آنے لگی، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اس دوران میں گاہے بگاہے ایس پی علاقہ اور ڈی سی کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھیجتا رہا تھا، لہٰذا میں مطمئن تھا۔ ایس پی علاقہ نے میری کارکردگی کو بڑے اچھے الفاظ میں سراہا تھا۔ اگلے روز میں نے چودھری فرزند علی کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ جیرا موچی جو کہ اقبالی جرم کر چکا تھا، اس لیے اس کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں بعض اعلیٰ سرکاری عہدیداروں پر فائز با اثر افراد اور خود چودھری نے مجھے بھاری رقم بطور رشوت بہم پہنچانے کی کوشش کی، بہت پیشکش کی، لیکن میرے پائے استقامت میں ذرا بھی لرزش پیدا نہ ہوئی۔ میں نے اپنی کارکردگی مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، باقی کام عدالت کا تھا۔ اس تھانے میں کام کرنے کا مجھے زیادہ موقع نہیں مل سکا۔ کچھ عرصے بعد میرا تبادلہ منڈی کالی کی شرقی تحصیل حافظ آباد کے ایک تھانے میں ہو گیا۔ عدالت نے چودھری فرزند علی اور جیرے موچی کی کیا سزا تجویز کی، اس کا مجھے پتہ نہ چل سکا۔ چلتے چلتے کچھ ذکر عالیہ بیگم کا بھی ہو جائے۔ چودھری فرزند علی اور عالیہ کے تعلقات کے بارے میں جتنی نوعیت کی بھی افواہیں گردش کر رہی تھی، حقیقت میں اس کے بالعکس تھی۔ چودھری در حقیقت صفیہ کے لیے عالیہ بیگم کے گھر کے چکر لگاتا تھا۔ وہ صفیہ کو اپنی چوتھی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ عالیہ بیگم بھی اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں کرتی تھی، لیکن صفیہ کی امیر علی میں تیزی سے بڑھتی ہوئی دلچسپی اس کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی تھی۔ 13 دسمبر بروز جمعہ جب عالیہ بیگم نے امیر علی کو گھر بلا کر اس سے بری طرح چودھری کے سامنے بے عزت کیا تو امیر علی کے جانے کے بعد چودھری نے عالیہ بیگم کو یقین دلایا کہ وہ جلد از جلد امیر علی کا کوئی نہ کوئی مناسب بندوبست کر دے گا۔ چودھری کے جانے کے بعد صفیہ نے ماں سے خوب لڑائی کی، اسے امیر علی کی بے عزتی کا بڑا قلق تھا۔ اس رات عالیہ بیگم نے بھی بیٹی پر واضح کر دیا تھا کہ اس کی شادی چودھری فرزند علی سے وہ کرنا چاہتی ہے۔ اس نے صفیہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امیر علی کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ صفیہ کے لیے امیر علی کو بھولنا ممکن نہیں تھا۔ واقعات و شواہد سے پتہ چلتا تھا کہ صفیہ نے یقینی طور پر امیر علی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ اس کے بعد ہی انہوں نے چپکے سے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ایک ناگہانی صورتحال سے دوچار ہو کر موت کو گلے لگا بیٹھے تھے۔ جواں سال بیٹی کی حسرتناک موت اور
اپنے انداتا چودھری فرزند علی کی گرفتاری نے عالیہ بیگم کی کمر توڑ دی۔ اس صدمے نے اس کے دل و دماغ کو اس بری طرح متاثر کیا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ چودھری کی 3 بیویوں کو جب اس راز کا پتہ چلا کہ عالیہ بیگم اپنی بیٹی چودھری سے بیاہنے والی تھی تو ان کے دل نفرت سے بھر گئے۔ چودھری کی گرفتاری کے بعد عالیہ بیگم پر حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ وہ دیوانوں کی طرح پورا دن گاؤں کی گلیوں میں بھٹکتی رہتی تھی۔ جو والدین اپنی اولاد کی بھلائی اور خوشیوں کو پسے پشت ڈال کر ان کے مستقبل کے بارے میں اپنی مرضی کے ظالمانہ اور غیر منصفانہ فیصلے کرتے ہیں، بالآخر ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہاں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کہانی سے ہمیں تو بہت ساری سیکھ ملتی ہے۔ سب سے پہلی سیکھ کہ سامنے والا اگر صحیح ہے، صحیح انسان ہے اور ہمارے بچے انہیں مطلب ہمارے لڑکا یا لڑکی ان کو پسند کرتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان کی شادی ان سے کر دی جائے، اپنی مرضی ان پر نہ تھوپی جائے، کیونکہ انہوں نے بھی تو کچھ سوچ سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اگر سب کچھ صحیح ہے تو صرف غریب ہے اس لیے پیچھا چھڑا لینا یا کسی کو ختم کر دینے کا حکم دے دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور چودھری فرزند علی کو تو دیکھیے، ماں کے پیچھے تو نہیں تھا، وہ جوان لڑکی کے پیچھے تھا، بولیے چوتھی شادی کرنا چاہتا تھا اس سے۔ اور دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے ہی تو صفیہ مر گئی۔ اگر وہ یہ حکم ہی نہیں دیتا کہ وہ امیر علی کو ختم کروا دے تو زیر مجلس سے، تو یہ صفیہ بھی نہیں مرتی۔ اگر اس وقت اس رات یا اس صبح وہ لوگ چپکے سے نکل جاتے اور جیرا موچی ان کا پیچھا نہ کرتا، کیونکہ اس نے پیچھا اس وقت کیا جب چودھری نے حکم دیا۔ اگر چودھری حکم نہیں دیتا تو ان کا پیچھا نہیں کرتا، اور ان کا پیچھا نہیں کرتا تو بیچارے دونوں جان جانے سے بچ جاتے ہیں اور کہیں خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن مائیں تو دل کا حال جانتی ہے اپنی بچیوں کی۔ یہ کیسی ماں تھی کہ اس نے اپنی بچی کے دل کا حال جانتے ہوئے بھی اس کی پرواہ نہیں کی؟ کیا پیسہ اتنا بڑا ہے، اتنی زیادہ طاقت ہے پیسے میں کہ اتنے غلط فیصلے کر لیے جائیں اور اپنے بچوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا جائے یا پھر اپنے بچوں کی زندگی کو ختم کر دیا جائے؟ پھر وہ جو کاکا تھے، ہاں جو مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو وہ کاکا تھے، وہ تو بہت اچھے تھے پھر۔ انہوں نے تو ایک پرائے لڑکے کو اپنے گھر میں پناہ دی، اس کو اپنا بیٹا مانا، اسے پیار محبت کرنے لگے، اسے سمجھاتے تھے، اسے صحیح راستہ دکھاتے تھے۔ اور یہ سگی ماں ہو کے اپنی بیٹی کے دل کی خواہش کو، دل کی مرضی کو نہ جان سکی، لیکن آخر میں اس کا کیا انجام ہوا؟ نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی رہی۔ چلیے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، یہ بہت ٹائم بعد میں نے اپلوڈ کی ہے تو ہاں دیکھ لیجئے، لائک کریے، کمنٹس لکھیے اور سبسکرائب کریے۔ آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے مجھے، تو آپ لوگ بالکل کریے۔ بات پیسوں کی نہیں ہے، نہیں پیسے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنے مقدر میں لکھے ہیں اتنے تو ملنے ہیں، اور جتنے نہیں ہیں اس کو ہم چاہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ بس آپ کا ساتھ چاہیے ہے۔ بس آپ لوگ اس کو لائک کریے، کمنٹس لکھیے تاکہ میری یہ ویڈیو تھوڑی سی اور اوپر جائے، ٹھیک ہے؟ چلیے ملتے ہیں کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ میں بہت جلد، تب تک کہ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔